حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سربراہ تھے جنگ یرموک میں۔ مسلمانوں کی تعداد ہے اس جنگ میں صرف 36,000، اور سامنے جو رومیوں کا لشکر ہے وہ 6 لاکھ کا لشکر کھڑا ہوا ہے۔ کہاں 36,000 کا لشکر مسلمانوں کا اور کہاں 6 لاکھ فوج سامنے۔ حضرت خالد بن ولید اس جنگ میں سپہ سالار تھے، تو رومیوں کا جو سپہ سالار تھا وہ حضرت خالد بن ولید کے پاس آیا اور آ کے کہا، اے خالد بن ولید ذرا ہمارے لشکر کو تو دیکھیں، جہاں تک نظر جا رہی ہے فوج ہی فوج ہے، تم اس فوج کا کیسے مقابلہ کرو گے؟ تو سیدنا حضرت خالد بن ولید نے کہا، تو ہمیں ڈرانا چاہتا ہے تعداد کی وجہ سے؟ ہم ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے 313 کے ساتھ 1000 کو شکست دی ہے۔ ہم ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے 3000 کے لشکر کے ساتھ جنگ موتا کے موقع پر، ہم ہی وہ لوگ تھے کہ جنگ موتا کے موقع پر ہم 3000 تھے اور ہم نے 1 لاکھ کی فوج کو شکست دی ہے۔ تم ذرا اپنی صفوں کو درست کرو، تمہیں پتہ چلے گا کہ سامنے کھڑے ہونے والا 36,000 کوئی انسانوں پر مشتمل نہیں بلکہ یہ محمد عربی کے شیر کھڑے ہوئے ہیں۔ تمہیں لگ پتہ جائے گا کہ صحابہ کرام کا اور مسلمانوں کے مقابلے میں کھڑا کیسے ہوا جاتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو ہریرہ آپ جانتے ہیں جلیل القدر صحابی ہیں، پہلی صف میں کھڑے تھے، زرہ پہنی ہوئی تھی، آپ کا جسم جو ہے وہ زرہ پہننے کی وجہ سے چھپا ہوا ہے اور آپ کا چہرہ بھی چھپا ہوا تھا، پہلی صف میں کھڑے ہیں۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اپنی ایڑیاں اٹھائی ہیں، تھوڑا سا بلند ہوئے ہیں رومی فوج کو دیکھنے کے لیے۔ اب پیچھے صفوں میں جو صحابہ کرام کھڑے تھے انہوں نے آوازیں دیں، انہیں نہیں تھا پتہ کہ یہ عبد الرحمن بن حضرت ابو ہریرہ کھڑے ہیں، اتنے جلیل القدر صحابی۔ انہوں نے کہا اس بندے کو فوراً جنگ سے نکالیں۔ خالد بن ولید سے کہا، اے خالد بن ولید، یہ جو بندہ ایڑیاں اٹھا کے اس لشکر کو دیکھ رہا ہے اسے فوراً جنگ سے دستے سے نکال دے۔ یہ کون ہے جس کے دل میں بزدلی ہے کہ وہ یہ دیکھ رہا ہے کتنا بڑا لشکر ہے؟ انہیں نکال دیں۔ اس لشکر سے لگتا ہے یہ کوئی نیا مسلمان ہوا ہے، اس کے دل میں لگتا ہے شوق شہادت صحیح طریقے سے جو ہے وہ پیدا نہیں ہو سکا۔ تو حضرت عبد الرحمن، حضرت ابو ہریرہ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں اور اپنی زرہ اتارتے ہیں۔ تو جن صحابہ کرام نے کہا تھا انہوں نے نظریں جھکا لی کہ آپ؟ فرمایا میں یہ نہیں تھا دیکھ رہا کہ ان کی تعداد کتنی ہے، میں یہ دیکھ رہا تھا آج ابو ہریرہ کے ہاتھوں سے کون کون سے سورمائے جو ہے وہ قتل کیے جائیں گے۔ میں تو لوگوں کے چہرے پہچان رہا تھا کہ یہ لوگ آج میرے ہاتھوں سے مارے جائیں گے۔ 36,000 نے جو ہے 6 لاکھ کی فوج کو شکست دے دی۔ کس بنیاد پر؟ اسلحہ کے بنیاد پر۔ میرے سامنے قرآن مجید ہے، میں یہ بات بڑی شرمندگی کے ساتھ کر رہا ہوں اور اللہ کی قسم اٹھا کہہ رہا ہوں، اس وقت پوری دنیا میں 57 کے قریب اسلامی ملک ہیں، ان کے پاس فوجیں بھی ہیں اور ان کے پاس اسلحہ بھی ہے، جدید اسلحہ بھی ہے، ان کے پاس طیارے بھی ہیں، ایٹم بم بھی ہے اکثر ملکوں کے پاس، لیکن اللہ کی قسم ہے فلسطین کے وہ بچے جو چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھا کر یہودیوں کو مار رہے ہیں، وہ ہم سے پورے 57 اسلامی ملکوں کے لوگوں سے، ہماری آرمی سے اور ہماری فوجوں سے اور ہمارے رہنماؤں سے جو چھوٹے چھوٹے پتھروں سے یہودیوں کو مار رہے ہیں، وہ ہم سے کئی ہزار درجے بہتر ہیں کہ ان کے دل میں ایمان کس قدر مضبوط ہے۔ وہ پتھروں سے یہودیوں کو مار رہے ہیں اور ہم بڑی بڑی فوجوں کے ساتھ اور بڑے بڑے طیاروں کے ساتھ اور بڑے اسلحہ کے ساتھ ہم جو ہے ان کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ شہادت کی موت یہ بہت بڑا مقام ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، یہ جو قرآن مجید کی میں نے سورہ الصف کی آیات مبارکہ بیان کی ہیں، تلاوت کی ہیں میں نے، اللہ تعالیٰ نے ان میں کیا بیان فرمایا؟ فرمایا اگر تم اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ کا عذاب نہ پکڑے تو پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرو، پھر جہاد کے لیے نکلو اور پھر جو ہے اللہ کے راستے میں اپنے مال بھی قربان کرو اور اپنی جانیں بھی قربان کرو۔ حدیث مبارکہ میں جب شہید قیامت والے دن آئے گا نا تو اس کے جسم پر جو زخم لگے ہوں گے ان زخموں کے ساتھ شہید میدان محشر میں آئے گا۔
کتنی بڑی حدیث مبارک ہے. اس کا ایک پروٹوکول ہوگا، اگر اس کا بازو کٹا ہوا ہے تو وہ کٹے ہوئے بازو کے ساتھ میدان محشر میں آئے اور خون رس رہا ہوگا. حدیث مبارکہ میں ان کی رستے ہوئے خون سے اس قدر اعلیٰ خوشبو ہوگی کہ پورا میدان محشر مڑ کے دیکھے گا آنے والا کون آ رہا ہے. اسے وہ بتایا جائے گا یہ وہ لوگ آ رہے ہیں جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے تھے. شہید، شہادت، جس دن انسان شہید ہوتا ہے تو اس کے جملہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ کا دیدار ہوتا ہے. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے حقوق العباد بھی اللہ تعالیٰ شہید کو معاف فرما دیتے ہیں. قیامت والے دن حقوق العباد کا سوال کرنے والے جو لوگ ہوں گے اللہ شہید کی طرف سے انہیں جنت کا بدلہ عطا فرمائے گا، لیکن شہیدوں سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارے حقوق العباد کے معاملات ہیں. اللہ انہیں جنت میں داخل فرمائے گا. ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے، صحابہ کرام نے، ہمارے سلف صالحین نے ہمیشہ دل میں شہادت کے شوق کو بیدار رکھا ہے. جہاد ایک اہم فریضہ ہے اور شہادت ایک عظیم منصب ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی شہادت کی موت نصیب فرمائے. چند لوگوں نے آمین کہا ہے، باقیوں کا کیا خیال ہے؟ باقیوں کو موت نہیں آنی؟ جی کیا ہم نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے؟ جیسے میں نے ابھی کہا، علامہ سیوطی کی میں نے بات نقل کی شرح صدور میں کہ جس کو مرگ بستر پر جس کو موت آئی، اس کی موت اتنی سخت تھی کہ 1000 تلواروں سے اگر اس کے جسموں کو کاٹا جاتا، 1000 تلوار کے وار کیے جاتے تو شاید اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنی اسے موت کے وقت تکلیف ہوتی ہے. لیکن شہید کے بارے میں کیا فرمایا گیا؟ ایک چونٹی کے کاٹنے جتنی بھی اس کو تکلیف نہیں ہوتی. اتنی اعلیٰ موت ہے شہادت کی. اس لیے صحابہ کرام اور ہمارے آقا کریم علیہ السلام جو ہے شہادت کی خواہش رکھتے تھے. شہید کا خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا دیدار شہید کو پہلے ہو جاتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے جنہوں نے حضرت یوسف کے حسن کو دیکھا وہ انگلیاں کاٹ رہی ہیں، انہیں خبر بھی نہیں، اس لیے کہ وہ دیدار یوسف میں محو ہیں. تو جو یوسف کو بنانے والی ذات ہے وہ کتنی حسین ذات ہوگی. پھر کٹنے والوں کو کیا خبر ہے کہ میری گردن کٹ رہی ہے؟ وہ تو محو دیدار الہی ہے، وہ تو اللہ کے دیدار میں محو ہو چکا ہے. آئیں، یہ وہ احادیث مبارکہ تھیں جو شہادت کے حوالے سے تھیں اور جہاد کے حوالے سے تھیں. اب وہ احادیث مبارکہ سنیں جو لوگ شہادت کی خواہش نہیں رکھتے یا جہاد نہیں کرتے. معجم الکبیر میں ایک حدیث مبارکہ ہے، ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس حدیث کے راوی ہیں. میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میری امت پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ میری امت پر چاروں طرف سے کافر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جیسے کھانے کے برتن کے اوپر بوکھے ٹوٹ پڑتے ہیں. یہ ایک بڑی عظیم حدیث مبارک ہے. اس میں میں قربان جاؤں اپنے آقا کریم علیہ السلام کی فراست پر اور حضور کے علم پر. کتنی بڑی بات حضور نے ارشاد فرمائی کہ میری امت کے اوپر وہ وقت آئے گا کہ چاروں طرف سے کافر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے ایک کھانے کے برتن پر ٹوٹ پڑتے ہیں. حضور نے اس امت کی مثال اس وقت کھانے کے برتن کے ساتھ دی ہے. اب اس کی مثال کیا ہے کہ جب انسان کھانا کھا رہا ہوتا ہے، برتن اس کے سامنے ہوتا ہے، کبھی برتن نے کچھ اسے کہا ہے کہ تو اتنا کیوں کھا رہا ہے؟ وہ انسان کی مرضی ہے، جتنا مرضی کھاتا رہے. برتن آگے سے بولتا. اب حدیث کو سمجھیں. حضور نے فرمایا میری امت اس قدر بے بس ہو جائے گی، جیسے برتن نہیں نہ بول سکتا، کھانے والا جتنا مرضی کھانا کھاتا رہے، ایسے میری امت کے اوپر چاروں طرف سے کفار حملہ کر رہے ہوں گے، میری امت بول بھی نہیں سکے گی. اور یہی ہوا ہے. سلامتی کونسل کے اجلاس ہوئے ہیں، OIC کے اجلاس ہوئے ہیں، عرب لیگ کے اجلاس ہوئے ہیں، اقوام متحدہ میں اجلاس ہوئے ہیں، نیشنل اسمبلی میں. ذرا ان مسلمانوں کے نام تو لیں آپ کہ جنہوں نے کوئی بڑی ایمان افروز وہاں پہ بات کی ہو.
یہ وہ وقت ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ میری امت اس وقت حالت امت کی یہ ہوگی کھانے کے برتن کی طرح، کہ کھانے والا جتنا مرضی کھانا کھاتا جائے برتن نہیں بول سکتا، ہر طرف سے میری امت کے اوپر ظلم ہو رہا ہوگا، میری امت تو بولنے کے قابل بھی نہیں ہوگی۔ تو صحابہ کرام حیران ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے، تعداد میں اس وقت ہم تھوڑے ہوں گے، جو اس وقت کافر اس طرح ہمارے اوپر جو ہے، اور یہ اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ ہم وہ لوگ تھے کہ 3000 کے لشکر کے ساتھ ہم نے 1,00,000 کی فوج کو شکست دی ہے، اور ہم نے 44,000 کے لشکر کے ساتھ جو ہے 6,00,000 رومیوں کو شکست دی ہے، تو کیا ہم تعداد میں اس قدر تھوڑے ہوں گے کہ چاروں طرف سے کفار ہمارے اوپر حملہ کریں گے اور ہم بات بھی نہیں کر سکیں گے؟ حضور نے ارشاد فرمایا نہیں، میری امت تعداد میں بہت زیادہ ہوگی۔ فرمایا پھر یہ ذلت کی وجہ کیا ہے؟ عرض کی صحابہ کرام نے، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس وقت میری امت کے دلوں میں وہن کی بیماری لگ چکی ہوگی۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہن کیا چیز ہے، وہن کون سی بیماری ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا میری امت کے دلوں میں دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی اور موت کی نفرت پیدا ہو جائے گی۔ اس وقت ہم دنیا کمانا چاہتے ہیں اور ہم مرنا نہیں چاہتے، اور پھر ہم ذلیل ہو رہے ہیں۔ دوسری حدیث مبارکہ سنیں، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے جہاد کا حکم دیا ہے تب سے لے کے قیامت تک جہاد جاری رہے گا، اور میرا آخری امتی بھی دجال کے مقابلے میں جہاد کے لیے کھڑا ہوگا۔ پھر حضور نے آگے ارشاد فرمایا جس دن میری امت جہاد چھوڑ دے گی اس دن میری امت ذلت کا شکار ہو جائے گی، رسوائی کا شکار ہو جائے گی، اور یہ امت پھر اس وقت تک ذلت سے بچ نہیں سکے گی جب تک وہ اپنے دین کی طرف واپس نہ لوٹ آئے۔ دین کی طرف کون سا مطلب ہے؟ کہ وہ جہاد کی طرف واپس نہ لوٹے۔ دو احادیث مبارکہ سیدنا صدیق اکبر نے بھی فرمایا تھا جس دن مسلمانوں نے جہاد کو چھوڑ دیا اس دن مسلمان ذلت کا شکار ہو جائیں گے۔ آج ہمیں فیصلہ کرنا ہے، پوری مسلم امہ کے جو سربراہان ہیں، جو ذمہ داران ہیں، انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اسرائیل کے ہاتھوں ایسے ہی مرنا ہے جیسے ہمارے فلسطینی بھائی شہید ہو رہے ہیں، یا ہم نے جہاد کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ دو ہی راستے ہیں ہمارے پاس، یا تو ہم جہاد کریں اور یہودیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں، یا پھر ہم ایسے ہی جیسے حضور نے ارشاد فرمایا میری امت کے دلوں میں وہن کی بیماری لگ جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت پورا عرب جو ہے اسے معیشت کی فکر ہے، ہم پاکستان والے ہیں ہمیں بھی معیشت کی فکر ہے، قرضہ لے لیتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، جشن مناتے ہیں کہ ہمیں IMF سے قرضہ مل گیا، اور ہمیں پتہ نہیں کہ وہ اس قرضے کے بدلے سے ہم سے کیا لے رہے ہیں اور ہم ان کو کیا دے رہے ہیں۔ یہ قوم بیچاری کو نہیں پتہ، بس قوم اسی بات میں خوش ہے کہ قرضہ مل رہا ہے۔ آئیں اس حوالے سے دو تین باتیں جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے وہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ فلسطین ہمارا مسئلہ ہے، پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے۔ فلسطین کس کا مسئلہ ہے؟ پوری امت فلسطین ہمارا مسئلہ ہے۔ 1100 سال تک فلسطین مسلمانوں کی ملکیت رہا ہے، گائے بگائے مسلمانوں کی حکومت یہاں پہ رہی ہے، اور 2000 سال تک تو یہودی مسجد اقصیٰ کے قریب تک بھی نہیں آ سکے، عیسائیوں کے درمیان میں حکومت رہی ہے۔ جب عیسائیوں کی حکومت تھی تب بھی یہودی مسجد اقصیٰ کی طرف منہ بھی نہیں کر سکتے تھے، نو انٹری، ان کا داخلہ ہی نہیں تھا۔ تو دلوں کو تھام کے سنیں، یہ چیز خود بھی ذہن میں رکھیں اور حکمرانوں کو باور کروائیں، صرف پاکستان کے حکمرانوں کو نہیں، پوری دنیا کے مسلم حکمرانوں کو باور کروائیں کہ فلسطین ہمارا مشترکہ مسئلہ ہے۔ ہم جب چھوٹے تھے ہمارے بزرگ ہمیں ایک کہانی سناتے تھے، شاید یہاں بیٹھے ہوئے بزرگوں کو وہ کہانی یاد ہو، مجھے یاد ہے 3 گائے کی کہانی۔ 3 گائے کبھی آپ نے سنی ہو یا پڑھی ہو۔ 3 گائے تھیں، تو ایک سفید اور ایک سیاہ اور ایک براؤن۔ شیر جب بھی ان کے اوپر حملہ کرتا وہ تینوں مل کے حملہ کرتی اور شیر کے حملے کو ناکام بنا دیتی۔ شیر نے بڑی کوشش کی لیکن ہر مرتبہ وہ ناکام ہوا، چونکہ یہ تینوں گائے آپس میں اکٹھی ہو جاتی، مل جاتی۔ شیر جب ناکام ہوا تو اس نے کہا میں سازش کروں
تو وہ سفید گائے کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا کہ سیاہ گائے اور سفید یہ تمہاری جوڑی بہت جچتی ہے، تم بہت خوبصورت ہو، لیکن جب سیاہ گائے تمہارے درمیان آ جاتی ہے تو تمہارا حسن ماند پڑ جاتا ہے، میرا یہ مشورہ ہے کہ تم اس سے تعلق ختم کر دو۔ وہ گائے اس کی شیر کی باتوں میں آ گئی۔ کچھ دنوں کے بعد شیر نے سیاہ گائے پر حملہ کیا، یہ دونوں گائے کھڑی ہو کے دیکھتی رہیں اور شیر نے اسے ختم کر دیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد جو شیر تھا وہ دوبارہ سفید گائے کے پاس آیا کہ تم تو بہت خوبصورت ہو، لیکن یہ جو براؤن گائے ہے یہ تمہاری جوڑی کے حسن کو خراب کرتی ہے، تم اسے بھی چھوڑ دو۔ تو سفید گائے نے اس کی بات مان لی۔ شیر نے کچھ دنوں کے بعد براؤن گائے پہ حملہ کیا، سفید دیکھتی رہی، شیر نے اسے کھا لیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد جب سفید پہ حملہ کرنے کے لیے شیر آیا تو سفید گائے نے کہا ذرا ٹھہر جا مجھے ایک اعلان کرنے دے، پھر مجھے کھا لینا۔ پھر سفید گائے نے اعلان کیا ہے جنگل کے جانوروں، میں آج نہیں کھائی جا رہی، میں تو اس دن کھا لی گئی تھی جس دن سیاہ گائے کھائی گئی تھی۔ یہی مثال اس وقت مسلمانوں کی ہے۔ آج صرف فلسطین نہیں کھایا جا رہا، ہم تو یہی سمجھتے رہے، ہم تو کہتے رہے، لیکن ہمارے حکمران سمجھتے رہے کہ یہ جنگ صرف فلسطین اور اسرائیل کے درمیان ہے۔ آج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ جنگ فلسطین تک صرف محدود نہیں رہی، بلکہ وہ جنگ کہاں تک پہنچ گئی ہے؟ لبنان تک، یمن تک اور شام تک، اور ہم بھی دور نہیں ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے اس حوالے سے بڑی اہم کہ جب چند مسلمان اکٹھے بیٹھے ہوں، دوست ہوں یا رشتہ دار ہوں، اگر کسی مسلمان کی وہ برائیاں کر رہے ہیں، اس مجلس میں جو چند لوگ بیٹھے ہیں اگر ان میں سے کوئی ایک بندہ بھی کسی مسلمان بھائی کی برائی کر رہا ہے جبکہ وہ مسلمان اس مجلس میں موجود نہیں، تو حدیث مبارکہ میں ہے جو اس مجلس میں لوگ بیٹھ کے سن رہے ہیں برائی، اگر وہ برائی کرنے والے کو نہیں روکتا کہ نہیں ہمارا وہ بھائی ہے، میں اس کی برائی آپ کے منہ سے نہیں سن سکتا، تو وہ جو لوگ اس کے ساتھ بیٹھے ہیں وہ انتظار کریں، وہ وقت دور نہیں جب ان کی بھی برائی کی جائے گی تو پھر برائی کرنے والے کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ پھر اس حدیث مبارکہ کا دوسرا حصہ حضور نے ارشاد فرمایا اگر برائی کرنے والے کو اس دوست نے روک دیا کہ خبردار بھائی وہ اس مجلس میں موجود نہیں، اس کی بدخوئی نہ کریں، غیبت نہ کریں، چغلی نہ کریں، کل کو اگر اس بندے کے کسی موقع پر برائی ہونے لگے گی تو اس کو روکنے والے بندے اللہ کھڑے فرمائے گا، کوئی اس کی برائی نہیں کر سکے گا۔ یہ تو عام کسی کی عزت کو اچھالنے کے بارے میں حضور کی حدیث مبارک ہے۔ جب فلسطین میں ہماری بہنوں کی عزت لٹ رہی ہے، دودھ پیتے بچے، شیر خوار بچے شہید ہو رہے ہیں۔ آپ کبھی غزہ کے بچوں کا انٹرویو سنیں، 2 سال 3 سال 5 سال کے بچے کہہ رہے ہیں ہمارے گھر کو گرا دیا گیا، ہمارا قصور کیا ہے؟ اس بچے کا کیا قصور ہے جو ابھی شیر خوار ہے؟ میرے گھر والوں کو، میرے والدین کو اور میرے خاندان کو شہید کر دیا گیا ہے، میرا قصور کیا ہے؟ اور ہم پاکستانی قوم، بلکہ پوری مسلم قوم، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کرکٹ کے میچ دیکھ رہے ہیں، ہم فٹ بال کے میچوں میں مگن ہیں، ہمیں قرضے مل رہے ہیں، ہم اس میں خوش ہو رہے ہیں، اور ہم اپنی روزگار کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے بھائیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہماری بہنوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پھر انتظار کریں، اگر ہم اس طرح بے حس قوم بنیں گے پھر وہ وقت دور نہیں احادیث مبارکہ کی روشنی میں کہ جب ہم بھی پکڑے جائیں گے پھر ہماری مدد کو بھی آنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے ذہن میں رکھیں، آج سے یہ عہد کریں کہ فلسطین ہمارا مسئلہ ہے، فلسطین صرف فلسطینیوں کا مسئلہ نہیں، فلسطین ہمارا مسئلہ ہے۔ یوسف بن تاشفین مراکش کا ایک بہت بڑا عظیم مسلمانوں کا ایک بادشاہ گزرا ہے، 1107 میں اس کا وصال ہے۔ کچھ مسلمانوں نے اس کے دربار میں شکایت کی کہ ہمیں کافر تنگ کرتے ہیں، تو اس بادشاہ کے پاس صرف محمد یوسف بن تاشفین کے پاس صرف 46,000 فوج تھی۔ تو جو بادشاہ الفانسو جو تنگ کر رہا تھا مسلمانوں کو دوسرے ملک میں اندلس میں، اس نے اپنی فوج وہاں پہ کھڑی کر دی، فوج اتار دی۔ یوسف بن تاشفین نے سامنے 1 لاکھ کی فوج کھڑی تھی الفانسو کی۔ الفانسو نے کہا یوسف بن تاشفین تو کس کے مقابلے میں کھڑا ہے؟ تیرے پاس فوج 46,000 فوج ہے،
میرے پاس 1,00,000 کی فوج ہے، کیسے مقابلہ کرے گا؟ اس وقت یوسف بن تاشفین نے ایک جملہ کہا تھا، کہا میرے مسلمان بھائی مشکل میں ہیں، میں اللہ کی مدد کی طرف بعد میں دیکھوں گا، جو میرے پاس ہے وہ پہلے میدان میں لا کے کھڑا کروں گا، جو کچھ میرے پاس تھا میں نے لا کے کھڑا کر میری مدد فرمائے گا۔ اور پھر اللہ نے کیسی مدد فرمائی، 55,000 عیسائیوں کو یوسف بن تاشفین نے ایک ہی وار میں قتل کر دیا ہے، اور وہ جو بڑی بڑکیں مار رہا تھا وہ بھاگ گیا ہے، فوج منتشر ہو گئی ہے۔ جتنی مسلمانوں کے پاس کم از کم طاقت ہے، اب وہ طاقت لے کے فلسطینی بھائیوں کے لیے کھڑے تو ہوں، پھر دیکھیں اللہ کی مدد آتی ہے کہ نہیں آتی۔ ایک زمینی نقشہ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ زمینی اتحاد ہے، امریکہ کھڑا ہوا ہے، فلاں کھڑا ہے، عرب ملک خاموش ہیں، دوسرے اسلامی ملک خاموش ہیں، یہ زمینی نقشہ ہے۔ اللہ کی قسم ایک آسمانی نقشہ بھی ہے، اور آسمانی نقشہ کون سا ہے؟ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ دنیا والے جس طرح کی مرضی تدبیریں کرتے رہے ہیں، سب سے بہترین تدبیر تو اللہ نے فرمانی ہے۔ اس لیے آئیں اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوں، جس طرح کی آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں آپ ضرور مدد کریں، بائیکاٹ کر کے۔ جو لکھنے والے ہیں وہ لکھ کے، جو انٹرنیٹ کو استعمال کرنے والے ہیں وہ ان کے حق میں آواز اٹھا کے آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں، تاکہ قیامت والے دن ہم اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ نہ ہوں۔ اللہ تعالی ہمارے بھائیوں کو صحیح سلامتی والی زندگی کے ساتھ اللہ انہیں آزادی کی نعمت سے مالا مال فرمائے، اور اللہ مسلم امہ کو غیرت ایمانی نصیب فرمائے۔ وما علیہ